بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اور اسے میں اللہ کی رضا کے لیے اسے تیار کرتا ہوں اور اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ 61 اور 62 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا، دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں۔ بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ سماعت فرمائیے تفسیر۔ مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس سلسلہ کلام میں یہ قصہ دراصل یہ بات ذہن نشین کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کافروں کا یہ تمرد اور تنبیہات سے ان کی یہ بے اتنائی اور کج روی پر ان کا یہ اصرار ٹھیک ٹھیک اس شیطان کی پیروی ہے جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، اور اس روش کو اختیار کر کے در حقیقت یہ لوگ اس جال میں پھنس رہے ہیں جس میں اولاد آدم کو پھانس کر تباہ کر دینے کے لیے شیطان نے آغاز تاریخ انسانی میں چیلنج کیا تھا۔ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں، یعنی ان کے قدم سلامتی کی راہ سے اکھاڑ پھینکوں۔ اتناک کے اصل معنی کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے ہیں۔ چونکہ انسان کا اصل مقام خلافت الہی ہے جس کا تقاضا اطاعت میں ثابت قدم رہنا ہے، اس لیے اس مقام سے اس کا ہٹ جانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی درخت کا بیج کو بن سے اکھاڑ پھینکا جانا۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے، اور ہر ایک قوی اور ضعیف میں بہتری ہے۔ اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد طلب کرو۔
اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب القدر حدیث نمبر 2664۔ فوائد: حدیث میں کمزور اور طاقتور دونوں ایمانداروں میں خیر کو تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اصل ایمان میں دونوں مشترک ہیں، تاہم قوی مومن کو زیادہ بہتر اور عند اللہ زیادہ محبوب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ادائے عبادات اور قیام فرائض و سنن اور جہاد وغیرہ میں کمزور مومن سے زیادہ مستعد اور توانا ہوگا۔ نمبر 2، نقصان سے دوچار ہونے کی صورت میں صبر اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا جائے اور انسان مگر کے چکر میں نہ پڑے، اس سے شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ محترم ویورز، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ 61 اور 62 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ ولاگ میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر الرشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب ہے، میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آپ لوگوں کی بہتری کے لیے۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ کو اور دوستوں کو باقاعدہ اور بر وقت پہنچ سکے، اور یقیناً اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور دوستوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، دوستوں، احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔